اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ سورۃ الانفال آیات 57 اور 58۔ فَإِمَّا پس اگر تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تَثْقَفَنَّهُمْ آپ پائیں انہیں فی الحرب جنگ میں، ثقفہ کے معنی پا لینے کے ہیں، فشرد بہم تشرید کے معنی پراگندہ کر دینے کے، تتر بتر کر دینے کے، یعنی آپ اگر انہیں جنگ میں کہیں پا لیں تو آپ ان پر ایسی ضرب کاری لگائیں کہ یہ تتر بتر ہو جائیں، یہ منتشر ہو جائیں۔ یعنی اب تک یہودی خفیہ طور پر چالیں چل رہے تھے، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو واضح طور پر یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر یہودیوں کے ساتھ تمہارا کہیں مقابلہ ہو جائے، وہ جنگ میں تمہارے سامنے آ جائیں، تو کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے، لیکن ان لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی ڈھکے چھپے کی، اور اگر یہ کہیں علل اعلان اس کی خلاف ورزی کر کے تمہارے سامنے آ جاتے ہیں تو جنگ میں ان کو ایسی مار مارو کہ یہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ آپ کے معاہدے اور ایگریمنٹس ہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِمَّا پس جب تَثْقَفَنَّهُمْ آپ پائیں ان کو فی الحرب جنگ میں، لڑائی میں، فشرد بہم پس انہیں ایسی مار مارو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی منتشر ہو جائیں، تاکہ جب ایک گروہ خلاف ورزی کرے گا اور آپ انہیں ڈھیل دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی قومیں اور قبائل بھی جن سے آپ کے معاہدے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ اس لیے ان کو پہلے ہی ایسی سزا دے دی جائے کہ اگر باقی کوئی پر تول رہے ہیں اس کام کے لیے تو وہ لوگ بھی اس سے باز آ جائیں، لعلہم تاکہ وہ لوگ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ وہ کر رہے ہیں پردے میں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سامنے آنے کی جرت نہیں کر رہا۔ اگر ان میں سے کوئی گروہ سامنے آنے کی جرت کرے اور جنگ کے میدان میں تمہیں مل جائے، انہیں ایسی مار مارو کہ ان کے بھی پر خچے اڑ جائیں، اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو پر تول رہے ہیں ان کے پر و بال بھی جھڑ جائیں، اور وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا اور اگر تخافن آپ کو خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، فنبذ تو آپ بھی پھینک دیجئے، الیہم ان کی طرف، اعلیٰ سوا اسی طرح۔ مسلمانوں کو عہد پورا کرنے، وعدہ وفا کرنے کی تلقین بہت زیادہ کی گئی ہے، قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث مبارکہ میں بھی۔ عہد توڑنا خیانت ہے جو مسلمان کے لیے کسی صورت جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی جائز نہیں، خواہ وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا باہر۔ اگر فی الواقع ان کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو آثار سے نظر آ جاتا ہے، تو پھر بھی آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف خفیہ کارروائی یا کھلم کھلا حملہ کر دینا جائز نہیں، بلکہ ان کو اعلان کر کے اطلاع دے دی جائے کہ اب ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، کیونکہ ان کے بارے میں پہلے ہی جانکاری ہو چکی ہے کہ وہ لوگ معاہدہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈھکے چھپے طریقے سے وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب مسلمان علی الاعلان اس معاہدے کو ختم کر کے اقدام کر سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی سیرت میں بھی یہی رہا کہ کفار کی طرف سے عہد شکنی کے خطرے کی صورت میں معاہدے کے خاتمے کا اعلان فرما دیتے اور پھر حملہ کرتے۔ تو یہ تمام قسم کے مذکورہ معاہدوں کے متعلق عام ہدایت دی گئی ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف تم پر یک طرفہ نہیں ہے، صرف اسی صورت میں ہے کہ جب دوسرا فریق بھی اس کا احترام کر رہا ہو۔ اگر دوسرا فریق احترام نہیں کرتا تو تم بھی اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اعلیٰ سوا کا مفہوم یہ ہے کہ انہی کے برابر کا اقدام تم بھی کرنے کے مجاز ہو۔ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا یحب الخائنین نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ تو بہرحال کوئی بھی قوم جو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان بھی
معاہدوں کی اور وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور اگر کافروں نے کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ کر رکھا ہے مسلمانوں سے اور وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس صورت میں مسلمانوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ ہی ان معاہدوں کو پورا کرتے رہیں، بلکہ اگر وہ توڑ دیتے ہیں معاہدے تو پھر اس صورت میں مسلمان بھی بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ البتہ مسلمان معاہدے توڑنے میں پہل نہیں کرتا، ہاں اس صورت میں وہ اس معاہدے کو توڑنے میں پہل کر سکتا ہے جب ان کی یعنی دشمنوں کی نیت یہ ہو کہ وہ چھپ کر وار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا در پردہ وہ اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوں، تو پھر مسلمان علی الاعلان اس کو ختم کر کے پھر اقدام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاہدوں کو اور وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔